اے عاشقان رسول، ربیع الاول شریف کا پیارا پیارا مہینہ تشریف لانے والا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کا جشن ولادت قریب تشریف لانے والا ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کی آمد ہے، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کے جشن ولادت کے موقع پر آپ حضور کی بارگاہ میں کون سا تحفہ پیش کرنے جا رہے ہیں؟ کون سے درود پاک کا تحفہ پیش کرنے جا رہے ہیں؟ کتنی تعداد میں حضور کی بارگاہ میں درودوں کا تحفہ پیش کریں گے؟ اور جو تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے اس کی آپ کو برکت کیا ملے گی؟ اس کا آپ کو صلہ کیا ملے گا؟ اس کا آپ کو انعام کیا ملے گا؟ اس کی آپ کو برکتیں کیا ملیں گی؟ اور اس کی برکت سے آپ پر کرم نوازیاں کتنی ہوں گی؟ اور حضور نبی پاک علیہ السلام آپ کو کتنا نوازیں گے؟ سنیں گے، سن کر حیران رہ جائیں گے۔ آج کی ویڈیو اسپیشلی اس ٹاپک سے متعلق ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو کون سے درود پاک کا تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں، کتنی تعداد میں پیش کریں، اور کس طریقے سے پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں ہم نے 12 ربیع الاول شریف کو پیش کرنا ہے۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا، اور ثواب کی نیت سے ہر سننے والا اپنے اوپر لازم کر لے کہ اس کو ہم نے شیئر ضرور کرنا ہے، کہ جتنے بھی عاشقان رسول سنیں گے نا اور عمل کریں گے، حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں گے، تو آپ کو بھی اس کی بڑی برکتیں ملیں گی، آپ کا بھی نامہ اعمال نیکیوں سے وزنی ہوگا۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ ہدیہ قبول فرمایا کرتے تھے اور اس کا بدلہ عطا فرماتے تھے۔ ساری زندگی آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ نے کبھی بھی کسی کا احسان نہیں رکھا، آپ ہدیہ قبول فرماتے، اس کا بدلہ عطا فرماتے، اور اتنا بدلہ عطا فرماتے، اتنا انعام عطا فرماتے کہ دوسرا بندہ حیران رہ جاتا کہ وہ تو اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا، اور حضور اپنی شان کے مطابق عطا فرمایا کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، سن کر حیران رہ جائیں گے کہ میرے حضور کتنا نوازتے تھے۔ دیکھیں، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ککڑیاں بہت زیادہ پسند تھیں، اور یہ مدینہ شریف کے بچے کو یہ بات معلوم تھی۔ ایک مرتبہ ایک گھر میں ککڑیاں آئیں تو ایک بچی نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ مجھے دو کہ میں حضور کی مقدس بارگاہ میں پیش کروں۔ اب وہ بچی کچھ ککڑیاں رکھوا کر ڈونگے میں حضور کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا۔ اب حضور شفقت فرمانے والے، کرم نوازی فرمانے والے، آپ نے اس بچی کا ہدیہ قبول فرمایا۔ حضور نے بدلے میں کیا عطا فرمایا، سن کر حیران رہ جائیں گے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک بادشاہ کی طرف سے بہت سارا سونا آیا ہوا تھا۔ اب حضور نبی پاک علیہ السلام نے اس بچی کے برتن کو خالی کیا، اس ڈونگے کو خالی کیا۔ اب حضور نبی پاک علیہ السلام دونوں ہاتھوں سے سونا بھرتے جاتے اور اس ڈونگے میں ڈالتے جاتے، دونوں ہاتھوں سے سونا بھرتے جاتے، اس ڈونگے میں ڈالتے جاتے، یہاں تک کہ وہ ڈونگا فل ہو گیا۔ اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے کسی صحابی کو حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جا کر جو ہے وہ اس ڈونگے سمیت اس بچی کو اس کے گھر چھوڑاؤ۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس بچی کی نسلیں گھر بیٹھ کر کھاتی رہیں۔ تو میرے حضور تو اتنے شفیق ہیں، اتنے کریم ہیں کہ جب نوازتے ہیں تو اتنا نوازتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق، آپ اپنی توفیق کے مطابق جو درود پاک کا تحفہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں پیش کریں گے، جب 12 ربیع الاول شریف کے دن درود پاک کا تحفہ پیش کریں گے حضور کو، حضور کے جشن ولادت کے موقع پر اپنا چھوٹا سا ہدیہ اپنی توفیق کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق درود پاک کا تحفہ پیش کریں گے، حضور اس تحفے کو پا کر کتنا خوش ہوں گے، کتنا خوش ہوں گے، اور کتنا آپ کو نوازیں گے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب بات یہ ہے کہ کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے اور کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے اور کیسے پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں، ہر درود پاک ہی نور ہے، اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ وہ درود پاک کہ جو درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہو اور آپ کو درست طریقے کے ساتھ پڑھنا آتا ہو، درست مخارج کے ساتھ پڑھنا آتا ہو، اور وہ درود پاک کا صیغہ کہ جس کو پڑھتے ہوئے آپ کو خشوع خضوع نصیب ہوتا ہو اور بڑی کیفیت بنتی ہو، بڑا توجہ کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ آپ کا وہ درود پاک پڑھا جاتا ہو نا، تو وہی درود پاک پڑھیے گا۔ اور پڑھنا کس طرح ہے؟ مکمل ادب کے ساتھ پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ حضور کی مقدس بارگاہ میں تحفہ پیش ہونے جا رہا ہے نا، کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنی بڑی بارگاہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جن کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ ہے، ان کے مقدس بارگاہ میں ہم تحفہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ کسی بادشاہ کو بھی کوئی تحفہ دیا جاتا ہے نا تو بڑے طریقے کے ساتھ، بڑے انداز کے ساتھ اور بڑا خوبصورت گفٹ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تو وہ ہیں کہ جو رحمت دو عالم ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو مالک کل عالم ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے
اقدس میں اللہ کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، تو ان کی مقدس بارگاہ میں جو ہم نے درود پاک کا تحفہ یہ پیش کرنا ہے نا، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر اور حضور کے تصور میں ڈوب کر اور حضور کی شان و عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے درود پاک کو پڑھنا ہے، اور روزانہ پڑھیں، روزانہ پڑھیں، روزانہ پڑھیں، یہاں تک کہ وہ مقدس گھڑیاں قریب تشریف لے آئیں، 12 ربیع الاول شریف کا مبارک مقدس دن تشریف لے آئے، اور اس دن جو ہے وہ آپ نے درود پاک پڑھا، اس کو تحفہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں عاجزانہ مودبانہ پیش کرنا ہے اور عرض کرنی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیے، میرے اس تحفے کو قبول فرما لیجیے۔ یقین مانے حضور نبی پاک علیہ السلام آپ کو اتنی برکتوں سے نوازیں گے، اتنی دعاؤں سے نوازیں گے، اتنی شفقتوں سے نوازیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، مشکلات حل ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی تو حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے بھی نوازے جائیں گے، اور بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی آپ کو نصیب ہوگی، جنت میں حضور نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پیچھے داخلہ نصیب ہوگا۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔